آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی دلہن کے پاس جاؤں، جو نہ جانے کتنی دیر سے شادی کے بعد سج دھج کر میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور اس عمر میں ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اور آج میری شادی ہو چکی تھی۔ میرے گھر میں شادی کا بس ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا اور پورا گھر پھولوں سے سجایا گیا تھا تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ اس گھر میں کوئی خوشی کا ماحول چل رہا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں تھا بلکہ میری منہ بولی ماں کا تھا۔ ان کے شوہر کافی سالوں پہلے وفات پا چکے تھے اور میری ماں اکیلی تھی اور میں بھی اکیلا تھا۔ اس لیے میری منہ بولی ماں نے مجھے کہا، تم میرا بیٹا بن کر رہو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ میری ماں کی سہیلی تھی اور سگی بہنوں کی طرح دونوں میں پیار تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، دونوں ایک ساتھ کھیل کر اور پڑھ کر بڑی ہوئی تھیں اور یہ ساتھ ان کا مرتے دم تک نہیں چھوٹا تھا۔ میری ماں کے جانے کے بعد بھی میری ماں کی یہ سہیلی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے بھی وہ میری سگی ماں ہی لگتی تھی۔ انہوں نے کہا، تم میرا بیٹا بن کر میرے پاس رہو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے بھی گھر کی ضرورت تھی اور ان کو سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں بنا جھجک ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا اور میں ان کو ماں کہنے لگا۔ میں پچھلے 4 سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ یہاں پر وہ اور ان کی چھوٹی بیٹی رہتی تھی۔ 4 سال پہلے ماں کی بیٹی کی عمر 12 سال تھی اور میں اسے بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن وہی 12 سال کی بچی آج 15 سال کی ہو کر میرے دلہن کے روپ میں ہی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جو ماں نے اس گھر میں میرے نام کا رکھا تھا اور میں 4 سال سے اسی کمرے میں رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میری شادی میری منہ بولی ماں کی 15 سال کی بیٹی سے ہو جائے گی۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں باہر ٹی وی ہال میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماں شاید سونے کے لیے چلی گئی تھی اور جو تھوڑے بہت مہمان تھے وہ بھی گھر واپس چلے گئے تھے، لیکن میں اسی پریشانی میں تھا کہ کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں اس 15 سال کی لڑکی کے ساتھ شوہر بیوی کا رشتہ کیسے نبھاؤں گا۔ مجھے سوچتے ہوئے یہی عجیب لگ رہا تھا کہ میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی ابھی بہت کم عمر تھی اور چھوٹی بچی ہی تھی، میں نے بس اپنی ماں کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ ہاں، اگر مہنور تھوڑی سی بڑی ہوتی، وہ 15 سال کی جگہ 20 سال کی ہوتی، تو پھر بھی میں شادی سے خوش ہو جاتا، کیونکہ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی اور مجھے اس سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف مہنور کے کم عمر ہونے پر تھا، اس سے زیادہ مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن ماں نے کچھ اس طرح سے جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے تو ماں سے یہ کہہ دیا کہ میں ابھی مہنور کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، لیکن رخصتی بعد میں کر دینا، جب وہ بڑی ہو جائے گی۔ تب تک میں اپنے دوست کے پاس امریکہ چلا جاتا ہوں اور وہاں کچھ کام دھندا کروں گا، کچھ سیٹل بھی ہو جاؤں گا میں، اس کے بعد آپ رخصتی کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ماں کہنے لگی، نہیں، میں نے رخصتی بھی آج ہی کرنی ہے۔ مجھے رخصتی والی بات سمجھ نہیں آئی۔ اصل میں تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس گھر سے دوسرے گھر مہنور کو رخصت ہو کر جانا تھا۔ رخصتی سے پہلے میرا مطلب یہی تھا کہ جس طرح سے شوہر بیوی ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، وہ شروعات ہم ابھی نہیں کریں گے، جب مہنور بڑی ہو جائے گی تب کریں گے، یعنی آج سے 5 سال کے بعد۔ کیونکہ میں اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنے کو قانونی جرم سمجھتا تھا اور یہ واقعی قانونی جرم ہی تھا۔ خاموشی اور سادگی سے ماں نے مہنور کی مجھ سے شادی کروا دی، ورنہ اگر بات پولیس تک پہنچ جاتی تو پولیس ہمارے گھر آ جاتی، کیونکہ اس معاملے میں قانون بھی بہت سخت ہو چکا ہے۔ اس شادی کو لے کر میں کافی حد تک ڈرا ہوا بھی تھا۔ میرا فیوچر بھی شادی کی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا۔ اگر کسی نے پولیس میں جا کر یا کورٹ میں جا کر کہہ دیا کہ میں نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی ہے، تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی سزا تو مل ہی جانی تھی۔
یہی سب سوچ کر اور اداس ہو کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میری ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئیں اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں اور مجھ سے کہا، تم ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں عجیب لگا تھا۔ میں اپنے دماغ میں سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں۔ میں ان سے کیا کہتا کہ میں دلہن کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اگر وہ واقعی دلہن بننے کے قابل ہوتی تو مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہ تو ایک چھوٹی سی 15 سال کی بچی تھی اور اس کی عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی تھی۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ماں نے کہا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں اپنی دلہن کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے، اب تم اس طرح سے میری بیٹی کو دھتکار نہیں سکتے ہو۔ ماں کی بات پر میں حیران ہو گیا۔ دھتکارنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ شاید میری بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھیں۔ مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور ماہنور کے پاس جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا ماہنور پوری دلہن کے روپ میں تیار ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ماہنور کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی اور ماں کی ضد کی وجہ سے ہم دونوں اس بے جوڑ رشتے میں بندھ گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا لیکن بیٹھا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اس کا حسن لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جس کی عمر 15 سال تھی لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ لیکن میک اپ سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اتنی بڑی نہیں تھی نا، بہت چھوٹی ہی تھی، اور میں کیسے اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر جا کر سونے لگا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد بولی کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، صوفہ تو بہت چھوٹا ہے اور آپ تو اچھے خاصے لمبے ہیں، آپ کو سونے میں پریشانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی تھی لیکن بات اس نے بڑوں جیسی کی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آنے سے گھبرا جائے گی، اس لیے میں نے صوفے پر سونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جب وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میرا دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ماہنور ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا، تم جا کر یہ بھاری بھرکم کپڑے بدل کر کوئی کمفرٹیبل کپڑے پہن کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگا تھا کہ وہ میری بات سن کر ناراض ہو رہی تھی، حالانکہ میری بات پر اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے اس رشتے کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی سی تو تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم میں چلی گئی، اس نے اپنے کپڑے بدل لیے اور میرے ساتھ لیٹ گئی تو میں نے اٹھ کر کروٹ بدل لی، لیکن مجھے سوتے وقت پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک کر نیند میں میری طرف آ رہی تھی۔ میں پھر سے اس کی جگہ پر آرام سے اسے دھکیل دیتا لیکن وہ پھر سے سرک کر میرے قریب آ جاتی۔ وہ شاید نیند میں تھی یا اس کو زیادہ نیند میں ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کی عادت تھی جو وہ نیند میں یہ حرکت کر رہی تھی، لیکن میں تو جاگ رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں جاگ رہا تھا، اس کی یہ حرکت میرے جذباتوں کو بھی جگا رہی تھی۔ ایک بار تو وہ میرے اتنے قریب ہو گئی کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شور مچ گیا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی، وہ بھی میری بیوی تھی، اور میں اس پر پورا حق رکھتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ بناؤں۔ اور یہ قانون تھا کہ اگر کل کو پولیس کو اس شادی کی خبر ہو جاتی ہے تو ماہنور کے میڈیکل چیک اپ کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہونی تھی۔
کیونکہ ثابت ہو جاتا کہ میں نے صرف اس سے شادی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ شوہر بیوی والا رشتہ بھی قائم کیا ہے۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اس سے دور ہی رہوں۔ میں نے ماہنور کو خود سے الگ کیا اور دور ہو کر کروٹ بدل لی۔ صبح میری آنکھ تو بہت دیر سے کھلی تھی۔ میں نے دیکھا ماہنور ابھی تک سو رہی تھی۔ میں آرام سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن بے چین ہی رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے جلدی ہی کوئی نوکری مل جائے، لیکن مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی ماہنور کو لے کر۔ میں کیسے اس کے ساتھ اتنے سال ایک کمرے میں میں نے سوچا کہ میں ماہنور کی ماں سے بولوں گا کہ ہمارا کمرہ الگ الگ کر دے جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہوتی۔ ماہنور لمبے چوڑے قد کی لڑکی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ وہ 15 سال کی لڑکی نہیں لگتی تھی، خوبصورت اتنی تھی کہ 22 سال کی گڑیا کی طرح لگتی تھی، لیکن میں تو اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ میں زیادہ ماہنور سے بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ میں 4 سال سے اس گھر میں ایسے رہ رہا تھا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا اور صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا، یا پھر ماں کوئی کام دیتی تو تب ان کے لیے سودا وغیرہ لانے کے لیے گھر آ جاتا تھا، یا بجلی کا بل جمع کرنا ہو یا گیس بھروانی ہوتی تو ایسے ہی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ماں مجھے بلایا کرتی تھی اور میں گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں بنا مطلب گھر پر بیٹھنے والے لڑکوں میں سے نہیں تھا۔ نوکری کی تلاش میں گھر سے ہی باہر نکلتا تھا۔ مجھے نوکری تو نہیں ملتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ سکیں۔ میری زندگی بہت ہی آرام سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ماں نے مجھ سے ایک ایسی ضد کر دی کہ میں خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ماں کی اس بات پر میں حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ ماہنور صرف 15 سال کی تھی اور میں چھوٹی بچی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میری عمر اس وقت 25 سال تھی۔ وہ مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن ماں کافی دن تک مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی رہی۔ منع کرتے ہوئے بھی مجھے برا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں 4 سال سے ماں کے گھر میں رہ رہا تھا، کھا پی رہا تھا اور مجھے رہنے کے لیے چھت ملی ہوئی تھی۔ یہاں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے ماموں کا گھر تھا اور وہاں مجھے دن رات بے عزت کیا جاتا تھا۔ ہر وقت میری بے عزتی کی جاتی تھی۔ مجھے نکما ناکارہ کہہ کر ہر وقت میرا دل جلایا جاتا تھا۔ اس کے الٹ میں یہاں سکون سے رہ رہا تھا۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر لوں، اور جب تک میرے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ نہیں آ جاتا تو تب تک میں ماں کے گھر پر ہی رہوں گا، اور جو میں تھوڑے بہت آن لائن سے پیسے کما رہا تھا اور کوچنگ سے کما رہا تھا ان کو میں اپنے پاس سیو رکھنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ پیسے جمع ہو سکیں تو میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکوں، اور اس کے بعد اپنا کوئی چھوٹا موٹا گھر لے لوں، یا تو کرائے کا گھر ہی لے لوں، لیکن اپنے رہنے کا انتظام کر لوں۔ لیکن اتنی جلدی خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خرچہ نہیں کرتا تھا۔ کھانا پینا بھی میری ماں کے اوپر تھا۔ اپنے کھانے پینے کا خرچہ تو میں کما ہی لیتا تھا، لیکن میں اس کو بھی سنبھال کر رکھتا جا رہا تھا۔ یہ میری ماں ہی تھی جس نے مجھے سہارا دیا، مجھے کبھی نکما ہونے کا طعنہ نہیں دیا اور مجھے بغیر دل دکھائے اپنے پاس رکھا۔ ماموں کے گھر میں مجھے کھانا تو ملتا تھا، لیکن یہ کھانا کھانے کے لیے مجھے 100 باتیں سننی پڑتی تھیں۔ لیکن اب ماں نے میرے سامنے ایسی بات رکھی تھی کہ جسے میں نہ مان سکتا تھا نہ ہی انکار کر سکتا تھا۔ میری ماں کے مجھ پر اتنے احسان تھے کہ میں انہیں انکار ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ میں ہاں بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو یقیناً ماں کا دل ٹوٹ جاتا۔ ویسے ہی وہ ابھی اتنی بڑی بیماریوں سے لڑ رہی تھیں۔ ان کو ہارٹ پرابلم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو کوئی بھی صدمہ دینے سے منع کیا تھا، اور میں انہیں کوئی صدمہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میری وجہ سے ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاتا۔
میری اس بات سے ماں کا دل ٹوٹ سکتا تھا اور وہ مجھے اس گھر سے نکال بھی سکتی تھی، یا پھر شاید وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ بھی لیں، لیکن میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان گیا، لیکن میری شرط یہ تھی کہ رخصتی 5 سال کے بعد کی جائے۔ لیکن ماں کی بات سن کر تو میرے سر پر دھماکہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ انہیں نکاح کے بعد ہی رخصتی کرنی ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے کہ جلدی رخصتی ہو، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا اور اللہ کے کرم سے آپ بھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ماں نے کہا کہ کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے اور تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، دوسری لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ اب تم بھی جوان ہو، کوئی بھی لڑکی تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے اور پھر تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم سوچو گے یہ ایک شادی ہی تو ہے، تمہارے بیچ کوئی شوہر بیوی والا رشتہ نہیں ہے اور نہ بچوں کی ڈور ہے جو تمہیں باندھ کر رکھے گی۔ اس رشتے کو ختم کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ مہنور کی اور تمہاری رخصتی بھی ہو جائے اور تم دونوں شوہر بیوی کی طرح رہو۔ ماں نے تو ہر طرف سے میرا راستہ بند کر دیا تھا، ان کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کا ڈر اپنی جگہ صحیح تھا، کیونکہ ہر ماں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا فیوچر ہوگا، اور مہنور ابھی چھوٹی تھی اور ممکن تھا کہ میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی اور سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے آئے دن کام کے سلسلے میں لڑکیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ آن لائن بھی میری کافی اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں جن سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھے اچھی لگ جائے اور میرا ارادہ بدل جائے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے مہنور سے شادی کی حامی بھر لی تھی اور اس شادی کے لیے میں بھی تیار ہو گیا تھا، کیونکہ میرے پاس ابھی فی الحال رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جتنے پیسے میں جمع کر چکا تھا وہ گھر لینے کے لیے کافی نہیں تھے، اور گھر لے بھی لیتا تو پھر کھانا پینا کہاں سے ہوتا۔ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے مہنور سے شادی کرنے میں ہی بھلائی سمجھی اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا۔ سوچا 2-3 سال انتظار کرتا ہوں، وہ بڑی ہو جائے گی، اس کے بعد ہی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھوں گا، پھر زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر مہنور کا دماغ بدل جائے اور وہ خود ہی شادی کے لیے انکار کر دے، کیونکہ میں اس سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے لیے آسانی ہو جاتی اور میرا راستہ صاف ہو جاتا، لیکن مہنور کی حرکتیں تو مجھے کچھ اور ہی پتہ دے رہی تھیں۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنی چھوٹی میں اسے سمجھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بہانے سے وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید ماں نے ہی مہنور کو یہ سمجھایا ہوگا کہ کسی طرح وہ مجھ سے شوہر بیوی والا رشتہ بنا لیں، تاکہ جلدی ہی مہنور امید سے ہو جائے اور ہم دونوں ایک مضبوط ڈور میں بندھ جائیں۔ مجھے ماں کی اس سوچ پر افسوس ہو رہا تھا، انہیں اپنی بیٹی کی صحت کی فکر نہیں تھی، بس اس کا فیوچر بنانا تھا۔ میں کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن کچھ وقت بعد میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ یہ سب ماں مہنور کو سکھا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مہنور تو خود اس ٹائپ کی لڑکی تھی کہ اس کا دماغ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور شاید اسے اس رشتے کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا اور اس کے اندر جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جلد سے جلد اس کے قریب آ جاؤں۔ اس عمر میں لڑکیوں کے ہارمون میں بدلاؤ آ جاتے ہیں اور انہیں یہ خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کوئی لڑکا ان کے بہت قریب ہو جائے۔ کہتے ہیں اس عمر میں لڑکیوں کو ماں باپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر ایسے میں ان کے اوپر دھیان نہ دیا جائے تو وہ اپنی راہوں سے بھٹک جاتی ہیں، اور مہنور بھی اسی عمر سے گزر رہی تھی۔ شاید مہنور کو یہ خواہش تھی کہ میں اس کے
قریب جاؤں اور ایک رشتہ قائم کروں، اور اس لیے وہ بے دھڑک میرے سامنے آ جاتی تھی۔ رات میں ہم ایک بیڈ پر ہی سوتے تھے تو وہ میرے قریب آ جاتی تھی، اچھے سے تیار ہو کر مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ابھی صرف 10ویں جماعت میں تھی۔ میں جب اسے اسکول چھوڑنے جاتا تو وہ میری بائک پر مجھ سے چپک کر بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی اور میں اس سے کہتا کہ مجھ سے ہٹ کر بیٹھا کرو، تو وہ کچھ دیر کے لیے پیچھے ہو جاتی لیکن پھر دوبارہ سے میرے قریب ہو جاتی۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں طوفان مچ جاتا تھا لیکن میں خود پر کنٹرول کرتا تھا۔ مجھے اس کی حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ قانونی طور پر بھی میں کچھ ڈرا ہوا تھا، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ قانوناً جرم ہے اور اگر کسی نے میری چغلی کر دی تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ مہنور کی دماغی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں اس کے قریب نہیں جا رہا، لیکن اس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی جب اس نے خود ہی میرے بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کی۔ شاید اس کو خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا اور وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ میرے جسم میں بھی جیسے آگ لگ چکی تھی، لیکن مجھے مہنور کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ غصے سے میرا برا حال تھا اور اسی غصے میں نے اسے جھٹک دیا تھا اور وہ رونے لگی۔ بولی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، پہلے اپنی عمر دیکھو پھر ایسی باتیں کرو۔ میرا غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 دن تک گھر سے باہر رہا اور اپنا موبائل بھی آف کر دیا، اور 2 دن میں اپنے دوست کے گھر پر رہا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ پریشان تھا۔ گھر واپس آیا تو ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہی ڈر تھا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ مہنور کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاید میرے گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ماں سے بہانہ کر دیا کہ میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ مجھے مہنور چپ چاپ سی لگ رہی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا، مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچی تھی ابھی اور اسے ابھی مجھے پیار سے سمجھانا چاہیے، غصے سے نہیں۔ میں کمرے میں گیا تو مہنور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی، کیونکہ اس دن میں نے غصے میں اسے بہت کچھ سنا دیا تھا کہ تم آج کے بعد میرے ساتھ بیڈ پر نہیں سوؤ گی ورنہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے اپنی بات یاد آئی تو میں نے مہنور کو پکارا۔ میرے پکارنے پر وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی، پلیز باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر ہی سو جایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر مہنور کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا سوری، غصے میں بہت کچھ بول گیا تھا۔ میری ذرا سی نرمی پا کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں اسے چاہ کر بھی خود سے پیچھے نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، ماں کے مجبور کرنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم مجھے بری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگنے لگی ہو، اور تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ تم بہت کم عمر ہو۔ میں تمہیں اتنی کم عمر میں اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اسے آج اپنا ہر درد بتا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سن کر اسے سکون ہو جائے گا، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے کو بڑھا تو مہنور کا پیٹ پھولنے لگا، اس کی رنگت بھی پیلی پڑنے لگی۔ ماں بھی ان دنوں کچھ چپ چپ سی تھیں، کافی بیمار بھی رہنے لگی تھیں۔ میں نے ماں سے مہنور کے بارے میں کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ماں کہنے لگی کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، اس کے سینے میں پھر سے درد اٹھا تھا۔ میں جب تک انہیں ہسپتال لے کر گیا تو وہ دم توڑ چکی تھیں۔
یہ صدمہ ماہنور کے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ اس وقت میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہونے لگا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو کچھ مجھے بتایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بیوی 4 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں جسے بچی سمجھ کر اس کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ کم عمر میں ہی یہ گل کھلا بیٹھی تھی اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ ماں کی جلد بازی اب مجھے سمجھ آئی تھی۔ ماہنور کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ میری عقل حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں ماہنور یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بیوی بہت کم عمر ہے، اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ ڈیلیوری میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو ماہنور کو کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر لے جا کر پٹخ دیا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی کم عمر میں تم یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تمہیں اور ماں کو میں ہی ملا تھا تمہارا یہ گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے آٹو ڈرائیور نے زبردستی میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے ابورشن سے منع کر دیا کہ میں ابھی بہت کم عمر ہوں اور تکلیف نہیں سہ سکتی۔ میں یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماہنور کہنے لگی، مجھے طلاق مت دیجیے گا، دوسری شادی کر لیں، لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہمیشہ کے لیے میں کافی دنوں سے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ماہنور کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر امریکہ چلا جاؤں گا، کچھ سال بعد آؤں گا، تب تک ماہنور تقریباً 20 سال کی ہو جائے گی اور پھر میں اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں گا۔ لیکن آج جو سچ میرے سامنے کھل کر آیا تھا، مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امریکہ جانے کے میرے سارے پیپر تیار تھے۔ میں اگلے ہی دن ماہنور کو بنا بتائے وہاں چلا آیا۔ اس وقت میرے دماغ میں بالکل نہیں آیا تھا کہ وہاں پر ماہنور اکیلی لڑکی ہے جو کہ ماں بننے والی تھی، اور ابھی تو اس کے پاس اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت میں غصے میں تھا اور غصے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر امریکہ آ گیا اور کام کی تلاش میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں بعد مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے پیچھے سے ماہنور کا کیا ہوا تھا مجھے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن جو کچھ میں نے کیا تھا شاید غلط کیا تھا، اور یہ احساس مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا، ماہنور کا خیال مجھے پریشان کرتا تھا، اور یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 2 سال گزر گئے۔ اور 2 سال کے بعد میں پاکستان واپس آیا تھا، کیونکہ میرا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، وہ ختم ہوا تھا اور مجھے 3 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ سچ کہوں تو میں تو صرف ماہنور کی خاطر پاکستان آیا تھا، ورنہ پاکستان میں میرا تھا ہی کون۔ میرا دل ان 2 سالوں میں بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میرا جو 2 سال کا ایگریمنٹ تھا، اس کے ختم ہوتے ہی میں سیدھا پاکستان آیا تھا۔ میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا تھا کہ ماہنور ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بعد مجھے سکون ہو جاتا۔ لیکن گھر آ کر جو میں نے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا واقعی وہ ماہنور تھی؟ وہ ایسے صوفے پر پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے پیلا رنگ لگا دیا ہو، ہاتھ پاؤں سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گئے تھے۔ میں تڑپ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مشکل سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر شاید اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے چھو کر محسوس کیا۔ میں نے کہا، ماہنور، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگی اور بولی، تمہارے جانے کے بعد میں بہت تکلیف میں تھی۔ پتہ نہیں خدا نے مجھے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہے، ورنہ شاید میں تو اسی دن مر جاتی جب میں نے مرے ہوئے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ تکلیف یاد کرتی ہوں تو ابھی بھی سہم جاتی ہوں۔ اس وقت مجھے تسلی دینے والا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ وہ اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی اور میں بس اسے سن رہا تھا۔ میرا دل اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہی تھا۔
वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उसी से मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जबरदस्ती किया गया था। मैं उस वक्त महानूर को उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। उसे बिल्कुल ठीक होने में 1 साल लग गया। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महानूर का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से मैंने महानूर को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था। हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।